ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا محمدا ونصدق أن سيدنا وسندنا ومولانا وإمامنا السيد محمد المهدي الموعود خليفة الله قد جاء بالهدى اللهم صل وسلم علينا وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين كما قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. محترم نگران جنتا جناب شکیل احمد صاحب صدر میلاد کمیٹی محدودیہ پٹھان بستی بشیر آباد اور موجود مشاہدین کرام افراد کرام اور تمام کارکنان میلاد کمیٹی محدودیہ پٹھان بستی بشیر آباد اور محترم حاضرین مجلس پردہ پردہ خدمت مواب خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جلسہ حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ترین میلاد مبارک کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے اصغر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ 20واں جلسہ ہے۔ میں ان تمام کارکنان کو اور خصوصی طور پر صدر نگران کار جلسہ سید شکیل احمد صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور دل کے گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور یہ لوگ اس قابل بھی ہیں کہ بہت ہی کاوشوں سے اور بہت خلوص کے ساتھ احترام کے ساتھ دامے درہمے سکونے ہر حیثیت سے اس جلسے کا انعقاد عمل میں لانے کے لیے کما حقہ کوشش کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس، ابھی آپ کے سامنے
فقیر نے جس آیت شریفہ کو اپنا سرنامہ بیان بنایا ہے اس کی تفصیل کیونکہ میں مختصر طور پر کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس وقت حالات کا جو تقاضا ہے میں اپنی تقریر کو تھوڑا طویل کرنا چاہتا ہوں اور اس کی وضاحتیں مکمل طور پر آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور جیسا کہ ابھی اصغر خان صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض عناصر جو قوم مہدویہ میں تھے وہ لوگ قوم سے نکل کر مرتد ہو کر یہ جو واٹس ایپ کے گروپس ہیں اس کے ذریعے سے تمام دنیا میں ایک گند کے طرح پھیلا رہے ہیں، اور خاص طور پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی شان مبارک میں بہت ہی بے ادبی اور بیہودگی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس بات پر عمل کر رہے ہیں میں یہ دعوے سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ نہ قرآن شریف صحیح پڑھ سکتے ہیں، نہ ایک صفحہ اردو کی جو ہے کوئی تحریر ہو اس کو صحیح پڑھ سکتے ہیں، اور وہ لوگ اتنے بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے علماء کرام کی جو ہے ذہن میں وہ بات نہیں آ سکتی، وہ باتوں کا اظہار کر کے اس کو توڑ مروڑ کر تمام دنیا کے سامنے ایک مہذبیت کی ایک غلط انداز کی شبیہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو باتوں کا اعتراض کر رہے ہیں حقیقت دیکھا گیا تو وہی عین اسلام ہے، اور اسلام کی جو حقانیت ہے وہی اسلام کی حقانیت ہے جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اور وہی اسلام جو عصر اول کا جو اسلام تھا اسی اسلام کو مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، ارے یہ 2 کروڑ کے لوگ ان کی حیثیت کیا ہے کہ حضور کا مقام و مرتبہ جان سکے۔ آج کی اس محفل میں مقام مصطفیٰ کیا ہے، اور چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المہدی منی یخفو اسری ولا یخفی، مہدی مجھ سے ہے اور میرے قدم بقدم چلے گا اور کہیں خطا نہیں کرے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ خلقہ خلقی، مہدی کے جو اخلاق ہیں وہ میرے اخلاق ہیں۔ کائنات عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، بقول بفرمان حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود حضور نے مہدی موعود علیہ السلام کو فرمایا کہ مہدی کے اخلاق میرے اخلاق ہیں۔ تو حاضرین محترم، فقیر نے جس آیت شریفہ کو اپنا سرنامہ بیان بنایا ہے یہ سورہ حدید کی تیسری آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر روح المعانی نے، جس کے مصنف سید محمود آلوسی نے لکھا ہے،
سورہ حدید کی آیت مذکورہ کا معنی و مراد یہ ہے کہ کوئی موجود غیر اللہ نہیں ہے. ذرا یہ میری تقریر کو ذرا غور سے سننے کی بات سننا ہے، کیونکہ بڑے خاص نکات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آیت مذکورہ کا معنی و مراد یہ ہے کہ کوئی موجود غیر اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شے جس کو موجود تصور کیا جائے گا وہ یا تو اول ہوگی یا آخر ہوگی، یا ظاہر ہوگی یا باطن ہوگی. جب خود اللہ ہی اول آخر ظاہر باطن ہو کر موجود ہے، نہ کہ کوئی دوسرا، تو ہر شے جس کو موجود تصور کیا جائے اس پر اللہ کا اطلاق ہوگا، نہ کہ غیر اللہ کا. وجود کی حیثیت سے ہر موجود عین حق ہوگا، نہ کہ غیر حق، یا وجود کی حیثیت سے اللہ عین موجودات ہوگا. تو اس لحاظ سے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہماوست کا مطلب یہی ہے کہ کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. تو یہی جو اعتقاد ہے قرآن نے یہی پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر اسی اعتقاد کی، اسی ہماوست کی جو ہے تعلیم کو آپ نے عام کیا، اور اسی تعلیم کو مہدی موعود علیہ السلام نے پیش کیا. اب یہ لوگ کہتے ہیں ایک شخص سے واٹسپ پہ یہ کہنے لگا ہے مہدی موعود علیہ السلام مہدویت کے خلاف میں، ایک غیر دینی عالم ہے. تو اس نے یہ کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، مہدویت یہ کہتی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کا جو فرمان تھا کہ بندہ دنیا میں اس وقت تشریف لایا، اس وقت آیا تھا جبکہ دین کے معنی دنیا سے اٹھ چکے تھے اور دین صرف مجذوبوں میں رہ گیا تھا. اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو مطلب یہی ہے کہ جو ہماوست کی جو تعلیم ہے جو وحدت الوجود جس کو کہا جاتا ہے، یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ چیز ختم ہو چکی تھی. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ سب لوگ ظاہر بھی ہو گئے، جو حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو توحید ہے وہ توحید صرف مذہبوں میں باقی رہ گئی تھی. اور بندہ اسی کام کے واسطے آیا ہے کہ اس توحید کو تمام دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. تو محترم حاضرین، ہماری اس تفسیر کی دلیل کے طور پر میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور اس حدیث میں ہماری اس بات کا خلاصہ، جس کی روایت امام احمد نے، ترمذی نے، ابن المنذر نے اور ایک جماعت کثیر نے اس پر روایت کیا ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حدیث یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدیہ لو انکم ذللتم بحبل الی الارض السفلی علی اللہ. حضور قسم کھا کے فرماتے ہیں، قسم ہے
اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم کوئی رسی نچلی زمین کی طرف لٹکاؤ تو ضرور اللہ پر ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کی زمین کے نیچے اور زمین کے نیچے جہاں تک جو رسی ہے اس رسی کو آپ ڈالیں گے تو وہاں بھی اللہ رہے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کائنات میں صرف اللہ کی ذات ہی ہے اور اس کی اختیار کے لیے ہے۔ تو اب بتانا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام و مرتبہ ہے، تو تھوڑا سا اس تشریح کو تھوڑی حضور کی طرف متوجہ لے جانا، آپ کی توجہ اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر لن یعرفنی حقیقۃ غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ حضور یہ فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ تو مطلب یہ ہوا نہ حضور کی ذات مبارکہ کو حضرت ابو بکر پہچان سکے، نہ عمر فاروق پہچان سکے، نہ عثمان غنی پہچان سکے، نہ علی مرتضیٰ پہچان سکے، نہ حضرات حسنین پہچان سکے، نہ صہیب رومی پہچان سکے، نہ بلال حبشی پہچان سکے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو حضور کی جو حقیقت ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرات محترم، آج کل یہ جو لوگ ہیں، یہ جو وہابیت کے پیچھے کے جو لوگ ہیں، اس وقت کے لوگ صحابہ کرام حضور کو نہیں پہچان سکے، جو ساتھ رہتے تھے، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جن کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، جن کے ساتھ باتیں کرتے تھے، حضور کے ہر حکم پر اپنی جان فدا کرتے تھے، وہ لوگ نہیں پہچان سکے۔ بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ حضور کو پہچان لیے، اور پہچانے تو بھی کیسا پہچانے کہ وہ بھی ایک بشر ہے، ہم بھی ایک بشر ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، ایک آیت ہے پیش کرتے ہیں، تمام لوگوں کی یاد ہے، یہ لوگوں کو بچے سے بڑے تک جو ہے اس آیت کو یاد کرتے ہیں، فوراً اس بات کو، اس آیت شریفہ کو پیش کرتے ہیں۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا صحابہ کرام میں 1,25,000 صحابہ کرام موجود تھے، کوئی ایک صحابی نے اپنے آپ کو کیا رسول کے برابر کہا ہے؟ کیا ابو بکر صدیق نے کبھی کہا کہ ہم حضور کے برابر ہیں؟ یا علی مرتضیٰ نے کہا کہ ہم حضور کے برابر ہیں؟ ایک صحابہ کو بتا دو، صحابی کو بتا دو جس نے یہ کہا ہو کہ ہم جو ہے حضور کے مرتبے کے برابر ہیں، یا حضور ہمارے جیسے ہیں، یا ہم حضور جیسے ہیں۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے جیسے ہیں اور حضور ہمارے جیسے ہیں، جبکہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو حضور کا جو مقام و مرتبہ تھا، وہ آپ حضور آئین ذات ہے، اللہ کی ذات میں فنا ہو چکے تھے۔ آپ میں کھل کر بول رہا ہوں، اور جو بھی بولتا ہوں قرآن اور حدیث کی جو ہے دلیل رکھتا ہوں میں اپنے پاس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات میں فنا تھے، سر منہ آپ کو جو فرق نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہر دنیا کا ذرہ ذرہ آپ کا ادب کرتا تھا، آپ کا لحاظ کرتا تھا۔ تو روایت یہ ہے کہ جو ہے آپ جو ہے اگر پتھر کو ہاتھ لگاتے ہیں تو پتھر نرم ہو جاتا تھا۔ جب غار حرا میں جا رہے تھے، روایت یہ ہے، حافظ ابو نعیم نے اس روایت کو پیش کیا ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر مبارک غار حرا میں ڈالے تو پتھر جو ہے قریب قریب تھے. جیسے جیسے آپ پتھر میں اندر سر مبارک ڈالتے تھے، داخل کرتے تھے، پتھر نرم ہو کے پیچھے ہٹ جاتا تھا. پتھر جماعت، پتھر ادب کرتا تھا. آپ نے سنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ خصوصیت اللہ نے دیا تھا کہ آپ لوہے کو جس طرف چاہے آپ موڑ لے سکتے تھے، اور لوہے کو یعنی مختلف قسم سے زرہ بختر بنا کے، جالیاں وغیرہ بنا کے، یہ ہنر جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ خصوصیت حضرت داؤد کو دی. حضرت لوہے میں صفت موجود ہے کہ اس کو آگ میں ڈالو تو وہ نرم ہو جاتی ہے. آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، مگر پتھر میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی. آپ پتھر میں یعنی آگ میں جلاؤ یا کسی میں تیل رکھو، مگر پتھر اپنے آپ میں رہتا ہے اور کبھی جو ہے وہ بدلتا نہیں. مشہور بات ہے سنگ دل ہو گئے ہیں، تو سنگ جو ہے کبھی نرم نہیں پڑتا، مگر وہ سنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نرم ہو جاتا تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضور اور آپ کے صحابہ جو ہے احد کے پہاڑ پر چڑھے تھے تو پہاڑ جو ہے ہلنے لگ گیا تھا، خوشی کے مارے جھوم رہا تھا. تو حضور فرمائے کہ اے احد رک جا، تیرے پیٹھ پر ایک رسول، ایک نبی، ایک دو صدیق اور ایک شہید جو ہے موجود ہے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی، حضرت عمر فاروق بھی جو ہے ساتھ تھے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ احد کا پہاڑ ہے اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک پہاڑ ہے اور وہ پہاڑ بھی حضور کا ادب کرتا تھا. اور جس مقام سے آپ جاتے تھے پتھر جو ہے السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے تھے. مطلب کیا ہے؟ ایک جماعت تھا تو وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور یہ اللہ کی ذات میں پناہ ہے. اور جس مقام پر قدم رکھتے تھے وہ مٹی بھی دینے، کنکرے دینے، وہاں کے تسبیح بولنا شروع کر دیتے تھے. جب آپ ابو جہل کے مقابل میں اپنے ہاتھ میں دینے کنکریاں لیے تو کنکریاں جو ہے اس نے کہا کہ یہ جو ہے کنکریاں ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہاتھ کھول کے آپ اس کو بتائے تو وہ کنکریاں بھی دینی، آپ کی شہادت دینے لگے. مشہور روایت ہے. تو اس کے بعد میں آپ کو اور ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کا جو مرتبہ تھا، جب جنگ خیبر کا وقت تھا، خیبر کا جو وقت تھا، تو ایک بکری خیبر کی جنگ فتح ہونے کے بعد خیبر کی جنگ میں ایک بکری ذبح کی گئی تھی. اور اس بکری کا گوشت جب پک کر حضور کے سامنے آیا، اللہ اکبر، کیا مقام دینے وہ لوگ جانتے تھے. وہ گوشت بولنے لگ گیا، جو پکا ہوا گوشت تھا وہ بولنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے. آپ سے کلام کرنے لگا. روایت ہے اور مشہور روایت ہے. تو جو گوشت یعنی جانور تو جانور ہے اور ذبح ہونے کے بعد گوشت تک کلام کرنے لگ گیا تھا. یہ مقام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہرن جہنے آپ سے اپنی معروضہ دینے پیش کرتی تھی. اونٹ آپ سے اپنی شکایت کرتا تھا کہ جنہیں میرا جو مالک ہے اس طرح سے تکلیف دینے دے رہا ہے. سنگریزے آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھتے تھے. پتھروں نے آپ کو سلام کیا. اور درختوں، جب بھی آپ کوئی درخت کو حکم دیتے تھے وہ درخت چلتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتا تھا اور وہ درخت پھر واپس چلا جاتا تھا. تو اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ آخر یہ سب تمام بے جان لوگ تھے. انسان تو انسان ہے، یہ تو بے جان لوگ تھے. اور جو ہے جانور تو جانور تھا جس کو بولی نہیں آتی تھی. کہ تمام حشرات الارض سے آپ کا ادب و لحاظ کرتے تھے
اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہی نہیں تھے، آپ ایک بشر نہیں تھے، بلکہ اللہ کی ذات میں فنا ہو چکے تھے۔ تو اسی لیے جب بات آئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے، جب آپ کان میں سرگوشی کر رہے تھے، یہ بھی بڑی مشہور روایت ہے۔ مشہور روایت ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت عمر اور بعض صحابہ بولے کہ حضور اپنے ابن چچیرے بھائی سے جو ہے بات کان میں سرگوشی کر رہے ہیں، تو حضور اس کا کیا جواب دیے کہ علی کے بھائی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ علی سے اللہ بات کر رہا تھا، اللہ رب العالمین بات کر رہا تھا۔ یہ لوگ کیا جانتے، دین کو کیا جانتے، اسلام کو کیا جانتے؟ سراپا پورا اسلام یہی ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مگر ان میں دو اولو العزم شخصیتیں تھے، ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس بہت ہی بلند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے ان رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور بعض وہ ہیں جن کو ہم نے درجوں بلند کیا۔ تو بعض وہ ہے، تو بعض میں آپ ایک واحد کا صیغہ نہیں لکھا بلکہ بعض کا صیغہ۔ تو مطلب یہی ہے کہ جو اللہ کی ذات میں کما حق ہو، جیسا کہ اللہ چاہتا ہے ویسا فنا جب ہوتا ہے انسان، تو اس کا مقام بہت درجوں بلند ہوتا ہے۔ یہ معرفت کی باتیں ہیں، اور ان معرفت کی باتیں تمام سرکار دو عالم سے لے کر صحابہ کرام سے لے کر یعنی سلف سے خلف تک تمام بزرگان دین اس سے واقف ہیں، اور اس سے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ یہ جو ہے حضور کا مقام تھا کہ وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو چکے تھے، ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا۔ تو اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب دیکھیے عرب کے مشرکین بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے، یہود اور نصارہ جو ہے بھی مشرک تھے، اور مشرکین مکہ بھی مشرک تھے، مگر قرآن نے مشرکین مکہ کو نجس و ناپاک کہا، المشرک نجس، قرآن کے الفاظ ہے، مشرک نجس ہے فرمایا۔ اور وہی قرآن نے یعنی قرآن میں آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ